فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد کی نیکی عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیائی میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. دوستو بیان بہت ہی آسان زبان میں اور آسان انداز میں ہونے والا ہے، تو دوستو بیان کو مکمل سنے گا آخر تک. چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں. فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے مسلمان ہو کر. اور جن لوگوں نے رمضان المبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان المبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان المبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے. کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزدار یہ رہتے ہیں. حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا. اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا. سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ پلایا کروں گا. پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے. اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے، تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے. آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں. تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنوئی گی نہیں؟ تمہارے ساتھ کون لگے گا بھائی؟ کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے، کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے. جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا. آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا. تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے، ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا. شرم آنی چاہیے. ماں باپ ڈوب کے مر جائیں، وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے، تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، کوئی گل نہیں جی منڈا کھنڈا ہے. جدو منڈا پہ سوٹا سر تے ماردا پھر روندے، پھر بھی آکھیا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں کے سر وچ مار گیا منڈا کھنڈا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے. چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے. بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا. اللہ، بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی. اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں،
ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے۔ چلو میری بات نہیں مانتے، اقبال کی تو مانو۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، مالک مصر ہو، حاکم ایران ہو تم، اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ اکرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے۔ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال، یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر، میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے؟
کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ 2 نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ 2 نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو۔ یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماں جایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کے پتے پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ، بے شک بے شک۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو، توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔
بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ خزانہ لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میں نے کلمہ 2 وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے، قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے، مجبور کر کے کلمہ پڑھایا اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکوٰۃ دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی
یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے. اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن خبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے. اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا. صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے. گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے. ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا. تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی. دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا. بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا. ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا. کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے. چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں. افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا. بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں. تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے. کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ. کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوؤں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں. ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ. اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں. مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی.
تاریخ شاہد ہے. گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے, امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی بچ گئی, جانوروں میں شور مچ گیا, چیتے گھگیاڑ اور طوفان مچ گیا. شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا. مسلمان, جب تیرے اندر ایمان تھا, جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا, جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا, جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا, جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا, اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا, تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا. آج ایمان پلے ہے نہیں, آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے اور مرے گا. ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا. دیکھتا کیا, صحابی سامنے سے شیر آیا. صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا. اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے, سامنے ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صحابی نے للکار کر آواز دی, او جنگل کے شیر, او جنگل کے شیر, کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا, اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے. تاریخ شاہد ہے. شیر جھکا, صحابی کے قریب آیا اور یوں لکھا ہے کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا, پیر چاٹنے لگا اور زبان حال سے یوں کہنے لگا, اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے رسول کے غلام ہے, شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے. بالکل جھوٹ. شکل نہیں غلاموں والی, اخلاق نہیں غلاموں والا, اعمال نہیں غلاموں والے, عقائد نہیں غلاموں والے, سیرت نہیں غلاموں والی, لباس نہیں غلاموں, اور غلام کائے کا. بازاروں میں پھرتے ہیں نا, جلوس نکالتے ہیں, غلام ہے رسول کے غلام ہے. اس گلی سے نکلے, آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی, وہاں چلتے ہیں. اب غلام فلم میں جا رہے ہیں, اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں. تو صحابی نے جب آواز دی, شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے, اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا, دم ہلاتا ہوا چلا, صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بھڑبڑا رہا تھا, گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا, اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے, جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا, ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا, لوگوں کا راستہ بند ہو گیا. کوئی آدمی مدینہ پاک میں واپس, اللہ ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں مدینہ بڑی شے ہے, ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے, جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر نرالا, وہ گلیاں نرالی, وہ شاہراہیں نرالی, وہ گنبد خضرا نرالا. خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے. کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے, لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صوفی صحابی, کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں, لاٹھی نہیں مانگتا, تلوار نہیں اٹھاتا, نیزہ نہیں اٹھاتا, تیر نہیں لیتا, گولی کا سامان نہیں, تیر و تلوار کا سامان نہیں, کوئی چیز نہیں, بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے, تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے. تاریخ شاہد ہے, دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا.
اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں. شیروں کو تو کیا منائیں گے, اولاد نہیں مانتی, بیوی نہیں مانتی. کچھ اپنا بھی قصور مان لو نا, کچھ گڑبڑ ہے نا اندر. اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی, اسی کو کہتا ہے کہ یہ عذر امتحان ہے, جذبہ دل کیسا نکل آیا. یہ عذر امتحان ہے, جذبہ دل کیسا نکل آیا. میں الزام ان کو دیتا تھا, قصور اپنا نکل آیا. گریبان میں جا کر دیکھو, ٹٹول کر کے دیکھو, اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو, اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو, اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو, اپنی نظروں سے پوچھو, اپنی زبان سے پوچھو, اپنے پیٹ سے پوچھو, تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے. بے شک بے شک. کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے, یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے. صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے, کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے, کسی شہنشاہ کی پرواہ اللہ والے نہیں کرتے تھے. تم تو بڑے پیروں کو ماننے والوں, پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے. مجدد الفسانی سرہندی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے, بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے, بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے. وہ کائے کا سجدہ کرتے تھے, وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے. اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا. تو یوں سنا کہ انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ, اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ, جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو, تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح. یہ پیر, یہ درویش, یہ قلندر, یہ ولی, یہ مولوی جو اکڑا ہوا نہیں, اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے. اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں. تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو, تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں. وضو کیا, سنتیں پڑھی, جمعہ پڑھایا, بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے. تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے, مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے, کون سیدھا چل رہا ہے, کون الٹا چل رہا ہے, کون ہمارے لیے خطرناک ہے. اور تمہیں کیا پتا, ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی, جھک کر داخل ہوگا, اسی بہانے سے جھک جائے گا. مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے. جب وہاں گئے نا, انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے. مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے, بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہوئے. پیر اندر پہلے داخل کر لیے, یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لیتے ہوئے, میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے, لاؤ ملاقات کر. اللہ والا جھکا ہی نہیں. پر اس اللہ والے کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا, یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ. انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے, یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے. لگے ہوئے ہیں میلے, بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے. پھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا, بیماریوں کا علاج ہوگا, پانی چشمے کا پی آؤ, پانی چشمے کا پی آؤ. مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ ہگتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گوں کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں. بڑا بہترین تبرک ہے وہ. استغفر اللہ. نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے, فرمایا دیکھ میرے رب, تو نے حکم دیا, کہاں سے لکڑیاں لایا, چختے چیرے, تختوں کو جوڑا, اتنی محنت کی, میں نے کشتی بنائی, اور ان ظالموں نے ہگ ہگ کے بھر دی. فرمایا میرے نو گھبرانا, اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی. گھبرانا, 950 سال مار کھانے والے پیغمبر, میں تیرا ساتھی ہوں, تو کیوں گھبرایا. وہ کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بھر دی. قوم میں بیماری پھیل گئی. جو عورت چلے کہاں چلی, کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی ہوں. جو بڈھا پرانا پیپا جائے, بڑے میاں کہاں جا رہے ہو, کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں. اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی.
ہو چھوٹے بڑے امیر غریب جوان بوڑھے مرد عورت پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کسر 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 تنگ ہو گئے سارے. وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا. وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کرنے لگا نا, پیر پھسل گیا دھڑم اندر تبرک کے. اب وہ ساری جان لتھڑ گئی, سارا سن گیا. باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا, وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی. چڑھ گیا درخت پہ کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی, بیماری کا علاج مل گیا, آؤ آؤ مفت. آ گئی دنیا بیماری میں, اور کیا چاہیے؟ بھاگی بھاگی خلق. انہوں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے, یہ کھاج کی دوا ہے, مل لو اٹھا کے. لب بھر بھر کے لوٹکیاں بھر بھر کے لے گئے لوگ. اور جب پخانہ ختم ہو گیا تو کشتی دو دو کر کے پی لی لوگوں نے. یہ جو اب گند کا پانی پیتے پھرتے ہیں نا, شاید اسی نسل سے ہیں یہ. کیا اعتقاد ہے؟ نماز کے نیڑے نہیں, قرآن کے نیڑے نہیں, دین و ایمان کے نیڑے نہیں. ہے گرمی پریشانی, بچوں کو اٹھائے ہوئے تکلیف, بس میں جگہ نہیں, گاڑی میں جگہ نہیں, ٹرک میں جگہ نہیں, بھاگ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں, کل پہ وہندی ہے اکی پیر حقانی در وہندی پئی. ایمان تو دیکھ اس کا. انہی لوگوں کے لیے تم مرنے کے بعد قرآن پڑھا کرتے ہو, انہی لوگوں کے لیے تم جنت مانگتے ہو, پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتے ہو, کرے سکھ کی کھیتی کو پل میں ہری, میری بار ہو جائے رحمت تیری. اور تو سیانا چلاکی مارتا ہے, حرام کھا کھا کے شرک کر کر کے مر گیا, اللہ کو دھوکہ دیتا. اللہ میاں کملا تو سیانا ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ عقائد کو درست کرو, اپنے یقین کو بناؤ. یہ کوئی بات نہیں, کس نے تمہیں بتلایا ہے یہ طریقہ کار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غلامی آپ کو ملی ہے, خدا کی بندگی اگر آپ کو ملی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کر, ان کی اطاعت کر, فرما برداری کر, اس سے ادھر ادھر مت جا ورنہ خطا کھائے گا. وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں،
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے. جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا. امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا. اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی. مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو. مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے. قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا. او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو. او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو. اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے. تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں. واللہ خیر الماکرین. پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے. یہ مارنے کے در پہ ہیں، یہ ختم کرنے کے در پہ ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں. اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار
मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आवाज आती है, ओ मेरे काली कमली वाले, ओ महबूब रोया ना कर, इतना परेशान ना हुआ कर। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। मेरे महबूब, जब तक आप इन लोगों में मौजूद हैं, मैं वादा करता हूं इनको कोई अज़ाब न दूंगा, इनको जलील न करूंगा, इनको बर्बाद न करूंगा। और मेरे परवरदिगार, मौत तो बरहक है, मौत तो सबकी आएगी। मैं तो ये वादा चाहता हूं मेरे बाद की आने वाली, मैं जब पर्दा कर जाऊं, जब मैं रुखसत हो जाऊं, मेरे बाद में जो उम्मत बचे उसको भी अज़ाब ना दे। आवाज आई, महबूब तेरे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। जो इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग होंगे, जो मुझे मनाने वाले लोग होंगे, जो माफी तलब करने वाले लोग होंगे, मेरे महबूब मेरा तुझसे वादा है, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं उन्हें भी बर्बाद नहीं करूंगा। उम्मत के लिए रात दिन दुआएं मांगी, रो रो कर दुआएं मांगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमाया करते थे, जब अज़ाब की आयत आती इतना सांस फूल जाता, इस कदर घबराहट आ जाती, मुझे यूं आवाज आती जैसे हंडिया खोल रही हो। नबी सारी सारी रात रोए, नबी के कदमों पे वरम आ गए, सारी सारी रात कुरान की तिलावत की। उम्मत की रात फिल्म में गुजरती है, उम्मत की रात टेलीविजन पे गुजरती है, उम्मत की रात बदमाशी में कट रही है, उम्मत की रात बदकारी में कट रही है। सफेद दाढ़ी हो गई, कब्र की तैयारी है, आज तक ये ना सोचा सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अज़ाब तबाह कर देगा। कौन इस सीरत को पढ़े? कुरान जो सीरत बयान करता है, कोई क्या सीरत बयान करेगा? सहाबा इकराम ने, जिनकी आंखों ने हुजूर का हाल देखा, तुमने कभी अपने नबी का लिबास न पूछा। बटन की जगह मेरे आका के कुर्ते मुबारक में कांटे चुभे हुए हैं। आराम फरमाते हैं, गले में कुर्ता नहीं है। सहाबी ने सोचा मुझसे ज्यादा किसी को भूख न होगी, पैगंबर के सामने जाकर कुर्ता उठा दिया। या रसूल अल्लाह, जरा देखो मेरा क्या हाल है, सीधा नहीं हो सकता हूं, पेट पे पत्थर बांध रखा है। रहमत वाले हाथों से कुर्ता उठाया और सहाबा की आंखों ने देखा एक के बजाय दो पत्थर बंधे हुए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान है। अल्लाह अल्लाह, हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा में तशरीफ लाए। हर कोई चाहता है मेरे दरवाजे पे क़याम हो, मुझे ये सआदत मिले, इमामुल अंबिया मेरे मेहमान बने। मदीने में पहुंचे, सबने तमन्नाओं का इजहार किया, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। सहाबा रो रहे हैं, ऐ काश ये दौलत मुझे मिल जाए। फरमाया छोड़ दो, मेरी ऊंटनी जहां बैठ जाएगी मैं वहीं ठहरूंगा, मैं वहीं का मेहमान बनूंगा। जिन घरों में बिस्तरे थे, जिन घरों में खाने थे, जिन घरों में तमाम था, इंतजाम था, ऊंटनी चलती गई चलती गई चलती गई। अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे जाके बैठ गई। अबू अय्यूब अंसारी के घर में 3 दिन का पहले से फाका है।
اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے، ہر مقام پہ تیری پروں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار، میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا؟ یہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا؟ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا ہاں بہن پاکستان سے آیا ہوں۔ رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے شش و پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار، عیسائی بادشاہ 1.5
लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हजरत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हजरत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हां, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हजरत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हजरत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। 3 आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अबू बैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मिटा, लोगों जल्दी करो पहुंचो, खालिद घेरे में है। हजरत खालिद की बीवी उम्मे तमीम सुनती है, कहने लगी नहीं मुझे यकीन नहीं आता, मेरा खालिद घेरे में आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। घर में खड़ी होकर चारों तरफ नजर मारती है, देखती क्या है, वो टोपी जिसमें इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए थे, वो भूल आए। उम्मे तमीम कहती है खालिद तू जरूर घेरे में आ गया, तेरी टोपी यहां रह गई। उम्मे तमीम ने टोपी लेकर के शोर नहीं मिटाया, कपड़े नहीं फाड़े, चेहरा नहीं नोचा, अबू बैदा के पास नहीं आई, बगल में टोपी दबाई, बुर्का ओढ़ा, घोड़े पर सवार हुई, तलवार लेकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। सहाबा देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो। सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुर्का पोश तू कौन है? कहने लगी ना छेड़ो, खालिद की बीवी उम्मे तमीम हूं। तू कहां चली है? कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, वो पहुंचाने चली हूं, हमें दे दे हम पहुंचा देंगे, तू औरत साथ है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानूं तुम नहीं जानते, जान दे दूंगी मगर टोपी किसी को ना दूंगी। निकल पड़ी
आके देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद बीच में है। उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हजरत खालिद कहते हैं, और मेरे साथियों, इस नौजवान को पहचानो, इस बुर्का पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है? जब सामने गई, निकाब उठा के कहने लगी, खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हो, ये टोपी भूल आए हो, पहुंचाने आई हो। और कराची के मुसलमानों, तुमने कभी सोचा नहीं, खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया। आज तू कुफर के नरगे में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम, जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते, उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया। न इसको अवान सदर में जगह दी, न मार्केट में जगह दी, न मोहल्ले में जगह दी, न बरादरी में जगह दी, न खानदान में कोई जगह दी। तमाम को इकट्ठा कर लोगे, अल्लाह के कुरान को पूछने वाला कोई नहीं। कौन पूछे? हजरत खालिद तो सिर्फ टोपी भूल कर आए थे, हमने कुरान ही भुला दिया, नबी की सीरत का आईना भुला दिया। खुदा की कसम, नबी ने अमानत तुम्हारे सुपुर्द की है, मैदान हशर बरपा होगा और अल्लाह का पैगंबर खड़ा होकर तुमसे मुतालबा करेगा, लाओ मेरी अमानत कहाँ है। कुछ लोग कहेंगे, और जी हम तो इश्क की वजह से ऐसा कर बैठते हैं, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान कहाँ रह गया, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान रह कहाँ गया। और तुझे कैसी मोहब्बत है, तुझे कैसा इश्क है कि तुझे आज तक पता नहीं चला। इश्क तो सहाबा किराम को था। मदीना मुनव्वरा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। खुदा की कसम, मदीने की हवा में जो खुशबू है तुम्हारी, वो कस्तूरी में नहीं हो सकती, वो मुश्क में नहीं हो सकती, वो अंबर में नहीं हो सकती, वो जाफरान में नहीं हो सकती। अरे मदीने की हवा में जो खुशबू है, जो गुंबद खिदरा से टकरा कर आती है, उस हवा में खुशबू भी निराली है। सहाबा कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकलते तो किसी से पूछते नहीं फिरते थे, बल्कि मदीने की हवा बताती थी, इधर आओ हुजूर, इधर तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में एक जंग की तैयारी फरमाई, सहाबा इकराम का लश्कर तैयार फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जुमे का दिन है, सुबह का वक्त है, लश्कर को साथ लेकर के तशरीफ ले गए। 2-3 मील तक रुखसत फरमाने के लिए गए, दुआ करके वापिस आ गए, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाए। सहाबी है हुजूर अकरम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आओ इश्क की बात तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के वक्त फरमा दिया, तवज्जो करना, लश्कर को रुखसत करते वक्त फरमा दिया, और मेरे दीवानों और परवानों और मेरे जानिसारों बात सुनो। पहले झंडा जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में देना, फिर झंडा अब्दुल्लाह इब्न रवा के हाथ में देना, फिर झंडा उसामा बिन ज़ैद के हाथ में देना। अल्लाह। हुजूर के कलाम की मुराद को अगर सहाबा नहीं जानते तो कौन जानता है। समझ गए सहाबा कि जाफिर तैयार शहीद होंगे,
یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے،
कोई चीज हलक में ना गई, कमर सीधी नहीं हो सकती थी, जंग सख्त था, लड़ाई शदीद थी, तलवारें चल रही थी। अब्दुल्लाह इब्न रवा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे याद आया मेरे थैले में गोश्त के खुश्क टुकड़े मौजूद है, मैं उनको मुंह में लेकर जरा चूसने लगा। मुझे मदीने का बाग याद आया, मुझे बीवी याद आई, मुझे औलाद याद आई। नबी के दीवाने का तर्ज जिंदगी देख। सहाबी कहता है मैंने उंगली हलक में डालकर वो बोटी बाहर निकाल दी। कहा अच्छा मैं तुझे कुछ खाने के लिए देने लगा हूं तो यहां बैठकर घर याद आया, खड़ा हो गए और फरमाने लगी और मेरी बीवी और तुम्हें तलाक हो, और मेरे बाग बहार जाओ, इस्लाम के लिए वक़्फ़ हो तुम, आज के बाद मेरे नहीं। किसी ने पूछा क्या कह रहे हो? फरमाया हाँ, नक्शा सामने क्यों आया, आखिरी वक्त में दुनिया का नक्शा मेरी आंखों में क्यों खिंचा। सहाबी ने अपने दिल में तसव्वुर भी लाना अच्छा ना समझा, मेरी आकबत खराब ना हो जाए, मेरी आखिरत ना बिगड़ जाए। अब्दुल्लाह बिन रवा तलवार लेकर खड़े हो गए। किसी ने लिखा 3 दिन का, बाद ने लिखा 5 दिन का भूखा सहाबी टुकड़े हो गया। ये था इश्क जिसे इश्क कहा जाता है। लेकिन हुजूर की अंदाजा लगाओ, हुक्म में ताखीर की वजह से 500 साल बाद को बहिश्त में जा सकेगा, और जिन्होंने हुजूर के अहकाम को सरे से ठुकरा दिया, सरे से मानना ही नहीं, इनकार कर दिया, अब ये फैसला तुम करो, अब ये फतवा तुम दो कि वो जन्नत में कब जाएंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने हद कर दी, परवानों ने हद कर दी। जिस सूरत से भी उनको लगा गया उसी सूरत से वो आगे बढ़ते रहे। फारूक आजम की हुकूमत है, सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मिस्र के इलाके में काफिरों ने एक साजिश बनाई, लड़कियों को हारो संगार करके कोठे पे खड़ा कर दिया। प्रोग्राम मुसलमानों को पहले मालूम हो गया कि मुसलमान फौज के कल्चर को तबाह करना चाहते हैं, मुसलमान के अखलाक और किरदार को बर्बाद करना चाहते हैं। फारूक आजम को खत लिखा, और रास्ता कोई नहीं फौज के गुजरने का, एक ही रास्ता है, और उस रास्ते को खराब कर दिया गया। उस रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, हुस्न की दौलत बखेर दी गई ताकि मुसलमानों का दिल खराब हो। अरे ये काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान का पांव फिसल गया फिर ये जहन्नुम से उरे नहीं ठहरता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब दिया और साफ साफ लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान की आयत सुना दो। सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान सुनाओ। चुनाचे कमांडर ने, सिपा सालार ने फौज को इकट्ठा किया और कुरान करीम सुना दिया, वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिकुम वयाफदू फुरूजकुम ज़ालिकुम अज़का लकुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। मुसलमानों, अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपनी ईमान की हिफाजत करो। अगर तुम उनकी आंखों से भी देखोगे खुदा तुम्हारी साथ है, वो तुम्हारी तमाम हरकतों को देखता है। बस एक कुरान की आयत सुनाई, सबीना नहीं हुआ था, सारा कुरान नहीं सुनाया, एक आयत सुनाई है मुसलमान फौज को, और फिर हुक्म दिया गुजरो उसी इलाके से जहां ये तमाम साजिश की गई है। सहाबा गुजर रहे हैं, ताबीन मुसलमान गुजर रहे हैं, तालियां बजती हैं, डांस होता है, झनकार है, गाना बजाना है, तमाम मुसलमान गुजर गए। लड़कियां कहने लगी आए और जाने वालों तुम सारे अंधे तो नहीं, इस हुस्न को कोई तो देखो, सर उठाते नहीं। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता कहने लगा कोई कैसे देखेगा, सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, सारे
सारे कुरान पाक सुन के आए हैं, ये देखेंगे कैसे? लड़कियां कहने लगी वो कुरान कैसा है, उसमें कितनी कुव्वत है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें कितनी इस्तिदाद है, उसमें कितनी पावर है, जो ऐसे हुस्न के नजारे से रोक दे, जो ऐसा हुस्न न देखने दे। और कहने लगे और जाने वालों यूं न जाओ, वो कुरान करीम हमें भी सुनाते जाओ, सुनाओ हमें वो कुरान। एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है, कुरान भी पढ़ता जाता है, तारीख शाहिद है। ईसाइयों की बेटियां थी, यहूदियों की लड़कियां थी, काफरों की बेटियां थी। अरे तड़प तो तड़प कर नीचे छलांग लगाई, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी ये कुरान सुनाओ और हमें भी अल्लाह के बंदे बनाओ। एक ऐत सुनकर इतना अमल किया, जिनको साजिश बनाया था, वो तमाम लड़कियां मुसलमान होकर मुजाहिदीन के साथ आ जाती हैं। आज सारा कुरान हमारे सामने है। और कुरान भी कैसा, जब कोई मर जाए कुरान खत्म करना, भाई कुरान खत्म करना, भला कुरान शरीफ कोई 2-3 वर्षों का जो खत्म करना है। 4-5 आदमी बैठ जाते हैं, वर्क गर्दानी की, पलट दी अलट दी, पलट दी अलट दी। जब अंदाजा हुआ ना कि खाना तैयार हो गया, उन्होंने कहा साहब कुरान भी खत्म हो गया है। हमारे यहाँ एक मौलाना है, लोग उनको बहुत कहते हैं कि कुरान खत्म करो। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा हजरत जी आप तो दिन रात कुरान पढ़ते होंगे। मैंने कहा क्यों? हमने कहा सारे लोग आपके पास आते हैं, दादी मर गई कुरान पढ़ना, मासी मर गई कुरान पढ़ना, फूफी फौत हो गई कुरान पढ़ना। कहने लगे मैं इनके बात का नौकर हूं, 3 दफा कुल पढ़ता हूं। बड़ी बात की उसने कि दुकान ये संभाले, मकान ये संभाले, कार इनकी, बैंक बैलेंस इनका, तमाम चीजें इनकी, सारी रात बैठकर कुरान मैं पढ़ूं क्यों? हर कोई अपनी कमाई में लगा हुआ है। जो लोग मुल्तान जाते हैं उन्हें पता है कि चौक बाजार मुल्तान का सबसे बड़ा बाजार है। एक रोज गुजरते गुजरते एक आदमी आया और बड़े मरे दिल से अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर मेरे लिए भी कोई दुआ करो, कारोबार बिल्कुल नहीं रहा, ठंडा कारोबार है। वो शुक्र है मैंने पूछ लिया, वरना मौलवियों की तो आदत होती है अल्लाह बरकत दे जी, अल्लाह बरकत दे। और मैंने पूछ लिया तेरा कारोबार क्या है? कहने लगा कफन बेचता हूं। और बदबख्त मैंने का कारोबार बदल ले, लोग मरे तो तेरा धंधा चले। इसलिए लोगों को कहा करता हूं कि मौलवियों को शादियों में दिया करो, ताकि ये दुआ करे या अल्लाह एक एक की 4-4 शादियां हो। अब मरे बगैर तुम रसीद नहीं देते, जब तक मरोगे नहीं मौलवी का घर में दाखला बंद। क्या करे मौलवी बेचारा, किधर जाए? सबकी बात ये है। एक दोस्त के जनाजे के साथ कब्रिस्तान गया, वो कब्र खोदने वाले भी पहचानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? लगे हाल क्या है, आज 5वें दिन एक मुर्दा लेके आए हो, कम से कम हमारे लिए भी दुआ कर, एक मुर्दा तो रोज कहा जाया करे। अल्लाह अकल करो। शादी में तो कुरान को जगह नहीं देता, बंगले में, कोठी में, फ्लैट में, कारोबार में, दुकान में खुदा के कुरान को जगह नहीं देता। खुदा की कसम इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हुए मर जाए, अपनी कब्र से कुरान पढ़ता हुआ उठेगा, उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। अहले महशर कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? कयामत का दिन है, सख्त दिन है, बड़ी परेशानी का दिन है, लोग अपने पसीनों में गर्क हैं, इसके यहाँ से खुशबू आ रही है, ये कौन है? जवाब मिलेगा तो गाली बकता मरा था, तो गाने गाता हुआ मरा, तो गीत सुनते हुए मरा, तेरे दिमाग में कंजरी बसी हुई थी, तेरे दिल में बदमाश औरत बसी हुई थी जब तू मरा, और ये वो है जब मौत आई तो मेरा कुरान पढ़ रहा था। आज भी कुरान पढ़ता हुआ उठा है।
اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے. تم نے برکتوں کو جانتے. یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایڈی تصویر لٹکی ہوئی ہے. یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، سیون شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے. اور یہ بابے تھے، یہ بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی تھی. کچھ تو عقل کر. اللہ والوں کی توہین کرتے ہو. تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا. اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا. اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کچھ دیر کر سکے. وہی خالد بن ولید ہیں سب قید رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے. کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری. کہنے لگا ہاں ہاں تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے. کیا بات ہے؟ اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا. وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی. حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے.